बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इस्लामियात की मौल्लिमा सनोबर आपसे मुखातिब हूँ। मेरे बच्चों, हमारे आज के सबक का उन्वान है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज के सबक के मकासद हैं, इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सूरह फातिहा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ सकेंगे और हजरत इब्राहीम पर आने वाली आजमाइशों में से एक आजमाइश के बारे में जान सकेंगे। जी प्यारे बच्चों, सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है और ये एक मुकम्मल दुआ है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ بچوں، تو آئیے آج کے سبق کے اہم نکات پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں اور ان میں ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ آپ کے زمانے میں بت پرستی عام تھی اور آپ کو بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ کی قوم آپ سے اسی لیے آپ سے اتنی دشمنی رکھتی تھی اور آپ کی دشمن ہو گئی تھی کیونکہ وہ نعوذ باللہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور آپ ان کو سمجھاتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے ہرگز تیار نہ تھے اور آپ کی قوم کے ساتھ مسلسل دشمنی کی وجہ بھی یہی تھی۔ قوم کی مسلسل دشمنی کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عراق سے ہجرت کی۔ آپ علیہ السلام فلسطین، مصر اور پھر آپ کنعان میں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کچھ اس طریقے سے لی کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑا۔ جی پیارے بچوں، اب میں آپ کو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی آزمائش کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی بیوی بیٹے کو صحرا چھوڑائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اس وقت اس صحرا میں کوئی آبادی نہ تھی۔ یہ دیکھیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحرا میں ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، کہیں کوئی
نہ درخت تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کھجوریں اور پانی دیا، اور حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑ دیا۔ صحرا میں چھوڑنے کے بعد انہوں نے وہاں سے واپسی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، چند دن تک تو وہ کھجوریں اور پانی چلی، اور اس کے بعد ان کے پاس وہ کھجوریں اور پانی دونوں چیزیں ختم ہو گئی۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شدید پیاس سے تڑپ رہے تھے کہ وہ اپنی امی سے پانی مانگ رہے تھے کہ وہاں پر دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جاتی اور دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ پر آتی، اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بہت برے انداز میں وہ چکر لگا رہی تھی، وہ دوڑے لگا رہی تھیں کہ کہیں سے ان کو تھوڑا سا پانی مل جائے، لیکن دور دور تک کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اتنے میں انہیں یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوئی جانور یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہو۔ وہ فوری طور پر اس خوف سے واپس دوڑیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں۔ جب وہ وہاں پر واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کو دیکھتے ساتھ ہی کہا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا، اور پھر وہاں سے جو چشمہ جاری ہوا وہ آج تک وہیں سے جاری و ساری ہے۔ اس چشمے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ہاجرہ نے دل بھر کے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش اس طریقے سے پوری ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے بھروسے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک صحرا میں چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش کو قبول کیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ اس مشکل وقت سے بھی گزر گئے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بالکل بے یار و مددگار صحرا میں چھوڑ دیا، صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے اور کبھی کسی مشکل سے نہیں گھبرانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی پیارے بچوں، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا، پڑھا اور سنا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کس کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے باہر نکل آئے۔ تو پیارے بچوں، بالکل اسی طرح جب بھی ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو قوم تھی، جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور مستقل ان کے دشمن ہوتے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے تو جہاں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اتنے بڑے ہوئے، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، یعنی وہ عراق سے پہلے فلسطین گئے، پھر فلسطین سے مصر گئے، پھر وہ کنعان میں جا کے آباد ہوئے، پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جائیے اور جا کے اپنے بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ آئیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو بچے یا آپ لوگوں میں سے جو بھی خانہ کعبہ گئے ہیں، وہاں پر آج بھی آب زمزم کا کنواں موجود ہے، اور آج بھی لاکھوں کروڑوں افراد نہ صرف یہ کہ آب زمزم پیتے ہیں بلکہ تبرک کے طور پر لے کر بھی آتے ہیں۔ آب زمزم کی اتنی افادیت ہے، کہتے ہیں کہ آب زمزم پینے والے جو بھی اس کو پیتا ہے، اس میں اتنی شفا ہے کہ انسان کے اندر کی تمام بیماریوں اور برائیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جو کہ سالوں سال بھی اگر کہیں رکھا رہتا ہے اس میں کبھی کسی قسم کا
कोई ना तो कोई मादा उसके अंदर बनता है और ना ही उसके अंदर से किसी किस्म की कोई बदबू पैदा होती है। ये एक बहुत खास पानी और मुकद्दस पानी है जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने एड़ियां रगड़ी थी उनके रगड़ने के नतीजे में वहां से वो चश्मा जारी हुआ था। तो प्यारे बच्चों, हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए घर का काम नोट कर लेते हैं आज का। किताब के सफ़ा नंबर 76 पर मौजूद सवाल नंबर 1 उसके 2 हिस्से तो हम पहले कर चुके हैं ना, अलिफ और बे। आज हम उसके 3 हिस्से करेंगे, यानी कि जीम, दाल और रे। सवाल नंबर 1 के जो 3 हिस्से हमारे रह गए थे, अब हम वो करेंगे, जीम, दाल और रे। जी प्यारे बच्चों, तो ये है हजरत इब्राहिम ने बुतों के साथ क्या किया था जिस पर उन्हें आग में डाला गया। सब बच्चों को याद होना चाहिए, आप लिख सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ा, और मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी क्यों करते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो ये 3 सवाल हैं और इन तीनों सवालों के जवाब मुझे यकीन है कि जिन बच्चों ने बहुत तवज्जो के साथ ये सबक देखा, पढ़ा और सुना है, उनके लिए काम करना बहुत आसान होगा। वो बहुत आसानी के साथ इस तमाम तर जो सवाल है उनके जवाब आसानी से लिख सकेंगे। जवाब लिखने का तरीक़ेकार बिल्कुल वही है, बहुत साफ से लिखाई के साथ। आप लोगों ने नीली पेंसिल का इस्तेमाल करना है, इख्तितामी हाशिया ज़रूर लगाइएगा और अच्छा प्यारा प्यारा काम करके मुझे भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।